نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ چل رہی تھی اور صلح حدیبیہ تک ہماری بات پہنچی تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد اور سفیر بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا، اور پھر یہ بات پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، کافروں کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، ایک مسلمان کی جان کے بدلہ میں پوری کی پوری امت مسلمہ میدان عمل میں کھڑی ہوگی، کافروں سے اس بات کا انتقام لیا جائے گا۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے بھی اپنے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، اور اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اتنا پسند آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دیوانگی کی یہ ادا رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ آسمانوں سے فیصلے اترے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن ایمان والوں کا ایمان اتنا بن گیا، جن کے دلوں میں اپنے بھائی کی محبت اتنی ہے، جن کے دلوں کے اندر ایک مسلمان کی جان کی قیمت اتنی ہے کہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رضامندی کا، اللہ رب العزت کی طرف سے خوشی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اس لیے آسمانوں سے فیصلے اترے، لقد رضی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے راضی ہونے کی وجہ سے ان پر آسمانوں سے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ آج کافر اگر ان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، آج کا کافر اگر ان کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک رہا ہے، آج کا کافر اگر ان کو اللہ رب العزت کے گھر میں نمازیں ادا کرنے سے روک رہا ہے، لیکن رب آسمانوں پر یہ فیصلے کر چکا ہے کہ رب ان حضرات کو فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں واپس لائے گا۔ یہ گردنیں جھکا کر گئے تھے، لیکن رب ان کو گھوڑوں پر بٹھا کر فاتح انداز میں، اور ان کو رب بڑی عزت اور شان و شوکت کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ میں لائے گا۔ رب کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے جہاد پر بیعت کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں رب العزت کے حضور وقف کر دی، جنہوں نے اللہ کے حضور یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ربا اگر ایک مسلمان کی جان لی جائے گی تو تمام امت مسلمہ کھڑی ہوگی، تمام کے تمام مسلمان کھڑے ہوں گے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز، غزوہ تبوک، غزوہ صلح حدیبیہ ہو گیا، فتح مکہ کا موقع آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کا موقع آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے شاہ سوار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر رہے، تمام غزوات میں رہے، کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ اور روم کے خلاف سب سے پہلی مہم غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ بڑا سخت موقع تھا، گرمی کا موسم تھا، بہت لمبا اور طویل سفر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پوری دنیا کے کفر کو اعلان جنگ کرنا تھا، پوری دنیا کے کفر کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ مسلمانوں کو ساز و سامان کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو گھوڑوں کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو اونٹوں کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو تلواروں کی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان مقدس کو لے کر، اپنے صحابہ کو لے کر غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ہیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد نبوی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لاتے ہیں، مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على تجهيز جيش الاسرى، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو لشکر تیار کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، ایمان والوں کو کہہ رہے تھے، ایمان والوں اپنی جانیں لے کر نکلو، ایمان والوں اپنا سامان لے کر نکلو، ہر شخص نکلے اپنے گھر سے، جہاد کے لیے نکلے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی میدان جہاد کے لیے چندہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کہتے ہیں، اور اللہ کے بندو اپنے گھروں سے سامان لے کر آؤ۔ صحابہ کرام پر کیسی دیوانگی طاری ہے، سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں، اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، سیدنا عمر فاروق آتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، لیکن عثمان غنی کی شان دیکھو، مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ میت بعید باحلاسیہ واقتابیہ فی سبیل اللہ، رب نے مجھے مال دیا ہے، رب نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں آپ کے حضور 100 اونٹ بماساز و سامان کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثم حض علی الجیش، پھر صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہنے لگے ایمان والوں کچھ اور دو، اس لیے کہ دنیا کے بڑے کافر کے ساتھ مقابلہ ہے، دنیا کی بڑی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ثم حض علی الجیش، اللہ کے نبی پھر ابھارنے لگے، اللہ کے نبی پھر ترغیب دینے لگے۔ فقام عثمان، عثمان غنی کی قسمت دیکھو، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علیہ میتا بعیر باحلاسیہ واقتابیہ فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں، پورے ساز و سامان کے ساتھ، رسی بھی دوں گا، اونٹ پر بیٹھنے والے کے لیے پالان بھی دوں گا، اونٹ پر بیٹھنے والے کے لیے تلوار اور نیزہ بھی دوں گا، ایک ایک چیز دوں گا، 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ثم حض علی الجیش، اللہ کے نبی کہنے لگے ابھی لشکر تیار نہیں ہوا، ابھی کچھ اور ضرورت ہے، ایمان والوں کچھ اور لا کر دو۔ عثمان غنی کی قسمت دیکھو۔ ثم قام عثمان، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے علیہ ثلاثمائۃ بعیر باحلاسیہ واقتابیہ فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ 300 اونٹ بماساز و سامان کے دینے کے لیے تیار ہوں، سارا کا سارا سامان دوں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی شان دیکھو، عثمان کی قسمت دیکھو۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ینزل عن المنبر، خوشی کی وجہ سے اپنے منبر سے نیچے اتر آئے، فقال، اور فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ آج کے بعد عثمان سے اس کے کسی عمل کے بارے میں رب نہیں پوچھے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت دیکھو۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، فرمانے لگے عثمان کچھ نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ دنیا کے اندر کرتا رہے، لیکن عثمان کو دیکھو رب کی طرف سے رضا کے سرٹیفکیٹ مل گئے، پھر بھی عثمان مسجد کے مصلے پر نظر آتا ہے۔ عثمان غنی کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سیدنا عثمان غنی کو دیکھتے تھے کہ اتنے مرتبے والے صحابہ ہیں، اتنے مرتبے والے صحابی ہیں کہ جن کے عقد مبارک میں، جن کے نکاح مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آ گئی، جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف نصیب ہوا، اللہ کے نبی کی وحی کو لکھا کرتے تھے، جامع قرآن بنے، قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، لیکن رب کا خوف اتنا ہے کہ مسجد کے مصلے پر کھڑے ہو کے جب رونا شروع کرتے ہیں تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ رب کے حضور اتنے حیا والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کپڑا مبارک، اپنی ازار مبارک اپنی پنڈلی پر ڈال لیتے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پنڈلی تو سطر میں شامل نہیں تھی، آپ نے پنڈلی کو کیوں ڈھانپ لیا؟ فرمانے لگے عائشہ الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس پر آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں،
اللہ کے نبی اپنی پنڈلی پر پردہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ فرشتے جس شخص سے حیا کرتے ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیا فرماتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی ہم نوا رہے، جہاد میں بھی ان کے ساتھ، مسجد نبوی شریف میں بھی ان کے ساتھ، ہر میدان میں ان کے ساتھ ان کے ہم نوا بن کر رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ان کی وصیت لکھنے کا شرف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کا عالم طاری ہے، اپنی وصیت لکھوا رہے ہیں۔ وصیت لکھواتے اپنا قائم مقام جب مقرر فرمانے لگے تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم مقام کی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تحریر فرما دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، فرمانے لگے عثمان غنی مجھے میری وصیت سناؤ۔ سیدنا عثمان غنی نے وصیت سنانا شروع کی۔ جب قائم مقام کا نام آیا، سیدنا عمر فاروق کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے، نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور فرمانے لگے عثمان تجھے رب نے بڑی فراست دی ہے، میں بھی عمر فاروق کا نام لکھوانے والا تھا، تو نے صحیح نام لکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق خاص رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے وصیت نامے میں جن 6 صحابہ کرام کا نام مرقوم تھا کہ ان 6 میں سے مسلمان اپنے اب کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں، ان میں سے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود تھا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 24 ہجری 4 محرم الحرام کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اتفاق سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور انضمام خلافت سنبھالا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور تمام صحابہ کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع کے 6 سال بڑے امن اور سکون کے ساتھ گزرے۔ اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھولے، مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کرتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور بشارت کے مطابق سمندروں پر سب سے پہلے جہادی دستہ روانہ کرنے والے امیر البحر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں پانی پر جہاد شروع کیا، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص پر حملہ فرمانا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہمیں پانی پر جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق کی عجیب شان تھی، ان کا نرالا انداز تھا۔ فرمانے لگے معاویہ کس چیز پر جا کر جہاد کرو گے؟ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا بڑے بڑے جہازوں پر اور بیڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سمندروں میں چلنے والے جہاز کیسے ہوتے ہیں، ان کی سواری کیسی ہوتی ہے؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فرمانے لگے امیر المومنین، سمندروں پر چلنے والے جہاز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ جب ہچکولے لیتے ہیں تو انسانوں کے دماغ موف ہو جاتے ہیں اور اس پر سوار ہونے والے لوگ بدحال ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ جہاز سمندروں میں ڈوب جائیں تو اس پر تمام سوار لوگ مارے جاتے ہیں، اور اگر وہ جہاز جا کر کناروں پر لگ جائیں تو ان پر سوار لوگوں کی حالت مردوں جیسی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسی خطرناک سواری اور ایسی تکلیف دہ سواری پر میں اپنے مسلمانوں کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا،
مجاہدین کو دیکھ کر تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، مسلمانوں سے پردہ فرما کر کہیں غائب ہو گئے، 3 دن تک مسلمانوں کو نظر نہیں آئے۔ 3 دن بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمانے لگے میں اپنا دستہ اور مجاہدین کی جماعت کو، ایمان والوں کو روانہ کرنے والا ہوں، اس لیے میں پہاڑوں کے پاس گیا تھا اور ان پہاڑوں کو جا کر میں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جیسے محمد آنے والی ہے، بتاؤ تم ان کا کیا ساتھ دو گے؟ کہنے لگے مجھے پہاڑوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے زمین پر بچ جائیں گے کہ جس طرح وہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں ایسے وہ پہاڑوں پر بھی آرام سے چڑھ جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے میں سمندروں کے پاس گیا، میں نے سمندروں سے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آنے والا ہے، خراسان کی طرف لشکر کو روانہ کرنے والا ہوں، بتاؤ سمندروں کیا ساتھ دو گے؟ فرمانے لگے مجھ سے سمندروں نے کہا کہ جب مجاہد آئیں گے تو ہم ان کے لیے زمین کی طرح بچ جائیں گے کہ وہ ہم پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل جائیں۔ فرمانے لگے جاؤ جا کر سمندروں پر بھی چڑھ جاؤ، پہاڑوں پر بھی چڑھ جاؤ، سارے کے سارے تمہارے لیے بچے پڑے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمندروں پر جہاد کی اجازت دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت کی ایک جماعت سمندروں پر جہاد کرے گی، اور سمندر پر جہاد کرنے کا سب سے پہلا اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قبرص اور اسی طرح قبرستان، افریقیہ، رومانیہ، ان تمام علاقوں پر، آرمینیا، ان تمام علاقوں پر، اسپین تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں نے حملے کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی سرزمین مراکز سے لے کر کابل تک مسلمانوں کی خلافت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی تھی، مسلمانوں کے لیے وظائف جاری کیے گئے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے انبار تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دور خلافت میں اس چیز پر روتے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو دنیا میں مال کی فراوانی مل گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مال ایمان والوں کے لیے بڑا فتنہ ہے، ایمان والوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان والوں میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا، لیکن میں تم پر مال کا خوف کرتا ہوں کہ جب تم کو مال ملے گا تو تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو مال کی فراوانی ملی، عدل و انصاف ملا، بہترین نظام ملا، نظم و نسق اچھا، عدل و انصاف اچھا، ہر طرف مسلمانوں کو فتوحات ہونے لگی۔ جب مسلمانوں کو فتوحات ملنے لگی تو کئی ارد گرد کے کافر قومیں بھی اور عجم کے لوگ، عرب کے لوگ، افریقہ کے لوگ یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کے مال غنیمت میں کافر لونڈیاں آنا شروع ہوئی، مسلمانوں نے ان سے نکاح کرنا شروع کیے تو ان میں سے جو اولاد ہونے لگی وہ بھی خلط ملط نسل کی تھی۔ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے تمدن، مسلمانوں کا معاشرہ یہ جب خلط ملط ہونا شروع ہوا تو مسلمانوں میں فتنے آنا شروع ہو گئے۔ یہود و نصارہ جو اسی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے اندر فتنے برپا کر سکے، مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے لشکروں کو روک سکے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے اوپر ایک بند باندھ سکے، مسلمانوں کی خلافت کو توڑ سکے، وہ پوری کی پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی تمام تر شرارتوں کے ساتھ وہ نکل آئے، اور مسلمانوں میں انہوں نے اپنے لوگ داخل کر کے مسلمانوں کی خلافت کو توڑنے کی کوششیں شروع کی، سازشیں شروع کی۔ عبداللہ بن سبا اور استر نخی کی قیادت میں یہ منافقین اور یہ خارجیوں کے لشکر نکلے، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا بازار شروع کیا۔ کبھی انہوں نے قریش کے حقوق کی بات کی کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ دوسرا ہے، یہ اموی قبیلے میں سے ہیں تو ان کا خلافت پر کوئی حق نہیں۔ کبھی انہوں نے قریش کے خلاف محاذ گرم کیا کہ قریش والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رشتہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے مناصب پر فائز ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے سارے قریش کو ملے ہوئے ہیں، تو ان قریش کو روکنا چاہیے، ان قریش سے عہدے سلب کرنے چاہیے۔ اس قسم کی باتیں مسلمانوں کے معاشرے میں کرنا شروع کی اور مسلمانوں کی خلافت کو کمزور کرنا شروع کیا۔ اور یہ دور ایسا تھا کہ جس میں اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی بہت تھوڑی تعداد رہ گئی، اکثر دنیا سے رخصت ہو گئے یا میدان جہاد کے اندر مصروف عمل تھے، اور معاشرے میں یہ نئی نسل آ چکی تھی کہ جن کا نسب بھی خلط ملط تھا، جو نئے نئے اسلام میں شامل ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال بعد مسلمانوں میں فتنے اٹھنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی، خاتم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق جب تک یہ انگوٹھی امت میں رہے گی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے گی، ایمان والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب یہ انگوٹھی مسلمانوں سے ختم ہو جائے گی، مسلمانوں سے کھو جائے گی، تو امت مسلمہ میں بڑے بڑے فتنے جنم لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ کلمات بالکل سچ تھے۔ وہ انگوٹھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد قباء مدینہ منورہ کے باہر ایک کنویں پر تشریف فرما تھے، جس کو بیر خاتم کہا جاتا ہے۔ اس کنویں پر لے کر اس انگوٹھی کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وہ انگوٹھی ان کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کنویں میں جا کر غائب ہو گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، بہت سارے مزدور لگائے گئے، صحابہ کرام نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں میں فتنے پیدا ہونے والے تھے، مسلمانوں کو آزمایا جانا تھا۔ یہ انگوٹھی گم ہو گئی اور مسلمانوں میں فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باغیوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، خارجیوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو کمزور کرنے کی کوششیں شروع کی، کرتے کرتے یہ لوگ بہت مضبوط ہوتے گئے، اور انہوں نے ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ فرما رہے تھے کہ باغی ان کے خطبے کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے فرمائیں، اس لیے کہ یہ بغاوت کرنے والے لوگ، یہ دنیا کے اندر خروج کرنے والے لوگ، یہ اسلامی سلطنت کو، اسلامی خلافت کو ہر زمانے میں ریزہ کرنے والے لوگ، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر تلوار چلانے والے لوگ، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر ان کو ذبح کرنے والے لوگ، یہ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ، یہ ہر زمانے میں اللہ کے دین کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نہ ان کو اللہ کی کتاب کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اللہ کے دین کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مال و دولت کی ہوس ہوتی ہے، ان کے دماغوں میں مسلمانوں کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ہر زمانے میں کھڑے ہوتے ہیں اور دین کا نام لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کھڑے ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلم والے اور بردباری والے تھے، اللہ رب العزت نے بڑا نرم مزاج دیا تھا، بڑے سلجھو تھے۔ ان کو سمجھانے لگے کہ اللہ کے بندوں خدا کا خوف کرو اور اللہ کی مسجد میں شور شرابہ مت کرو، اہل مدینہ کو مت ستاؤ، لیکن یہ باغی پتھر مارنے لگے، ان باغیوں نے مار مار کر لہولہان کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ میری وجہ سے اہل مدینہ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مجھ پر جو پتھر برسائے جا رہے تھے کسی مدینہ کے باسی پر، کسی مدینہ کے رہنے والے پر وہ پتھر پڑا ہو؟ خدا کی قسم میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں رہنے والے کسی شخص پر کوئی پتھر مارے. عثمان غنی کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا. ہوش میں آئے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے. لیکن ان باغیوں کو شرم نہ آئی, ان کو حیا نہ آئی. مسلمان حج پر نکلے ہوئے تھے, انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ذوالحجہ کے مہینے سے کچھ پہلے ذوالقعدہ کے آخر میں انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا, محاصرہ کر دیا, مسجد میں آنا جانا بند کر دیا. پھر اتنا ہی نہیں, پانی بند کر دیا, کھانا پینا بند کر دیا کہ کوئی شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لے کر نہیں جائے گا, کوئی شخص ان کے پاس کھانا پینا لے کر نہیں جائے گا. اکابر صحابہ کرام موجود تھے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے کی کوشش کی تو ان کی اہانت کی گئی, ان کی توہین کر کے ان کو واپس بھیج دیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی, سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی کوشش کی, لیکن انہوں نے تمام صحابہ کرام کی توہین کی اور ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں جانے دیا, ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملنے دیا. سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ تشریف لائی. انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی پہنچا سکے, کھانا پہنچا سکے, لیکن ان ظالموں نے ان کی بھی توہین کی, ان کو بھی ان کے گھر میں واپس بھیج دیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر میں محصور رکھا. 40 دن تک ان پر کھانا پانی بند کر دیا. نہ کوئی پانی دے سکتا ہے, نہ کوئی کھانا دے سکتا ہے, اور نعرے بلند کیے جا رہے ہیں اللہ کے دین کے, اللہ کے حکم کے نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر ہو رہا ہے. ان لوگوں کی عقل پر پردے پڑ گئے. صحابہ کرام کوشش کرتے رہے. پھر مسلمانوں کے جان کی قیمت دیکھو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں 700 صحابہ کرام موجود ہیں. صحابہ کرام نے ان سے فرمایا کہ آپ 3 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار فرما لیجئے, یا تو باہر نکل کر ان باغیوں سے لڑائی کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان باغیوں کی تعداد 300 یا 400 ہے, ہم 700 سے زیادہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں, میدانوں کے آزمائے ہوئے شاہسوار ہیں, ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم ان کے خلاف نکل کر لڑتے ہیں. یا تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں, یا پھر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں, وہاں جا کر رہیں, یا پھر آپ شام کی طرف تشریف لے جائیں, وہاں پر امیر معاویہ موجود ہیں, وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے, آپ کو وہاں پر پناہ بھی دیں گے, اور ان باغیوں کی وہاں پر طاقت نہیں ہے, اس لیے آپ امن کے اندر رہیں گے, وہاں پر بیٹھ کر خلافت کو سنبھالیں. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے سب سے پہلی بات یہ کہ میں ان کے خلاف جا کر لڑوں. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کی گردن پر میری تلوار چلے, اس لیے کہ یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایمان والو تم پر تمہاری جانیں حرام کر دی گئی ہیں. میں سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے والا حکمران بننا نہیں چاہتا. میں امت مسلمہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنے والا حکمران بننا نہیں چاہتا. میں مظلومیت کی شہادت کو گوارا کرتا ہوں, لیکن کسی ایمان والے پر تلوار چلانے کو گوارا نہیں کرتا, اور نہ ہی میں مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانا یا شام کی سرزمین کی طرف جانا گوارا کرتا ہوں, اس لیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور ان کا ساتھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں, عثمان غنی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. ساری زندگی مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں گزاری. اللہ رب العزت نے شہادت مقدر میں کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں عثمان غنی کا خون بہ جائے گا, لیکن عثمان غنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو اور ان کی ہمسائیگی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے مشورے دیے کہ آپ ان کے خلاف جہاد کی اجازت دیجیے. سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے, اپنی تلوار نکال کر کہنے لگے کہ بہت ظلم ہو گیا, اب ہمیں اجازت چاہیے اس بات کی کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے. سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے
اے ابو ہریرہ تو نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے کندھوں پر مسلمانوں کا خون ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فرمانے لگے تو ابو ہریرہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے شہید ہونے دو، اس لیے کہ میں بھی کسی مسلمان کے خلاف یا کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو گوارا نہیں کرتا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم تیار ہیں، ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ جو شخص بھی روئے زمین پر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص میری یہ مدد کرے کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا آغاز نہ کرے، مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور تحمل دیکھیے۔ جمعہ کا دن آ گیا، ذوالحجہ کی 18 تاریخ آ گئی، جمعہ المبارک کا دن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ان کے پہلو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عثمان غنی روزے سے ہو؟ فرمانے لگے ہاں روزے سے ہوں یا رسول اللہ۔ فرمانے لگے ہمیں بھی روزہ ہے اور جلدی کرو، افطاری پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تمہارے لیے افطاری تیار کر دی گئی ہے۔ نیند سے اٹھے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے، کہنے لگے شہادت کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے نبی نے بلایا ہے، افطاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کرنی ہے۔ زوجہ محترمہ فرمانے لگی عثمان غنی لوگ اتنے ظالم نہیں ہوئے کہ اپنی تلواروں کو آپ کے خون سے رنگ لیں گے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ ساری زندگی تہمت پہنی، ساری زندگی دھوتی پہنتے رہے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ میرا ایک پاجامہ پڑا ہوا ہے، وہ پاجامہ مجھے لا کر دو، اس لیے کہ جب باغی مارنے کے لیے آئیں گے، جب وہ مجھ پر تلواریں چلائیں گے تو میں تو ان پر تلوار نہیں چلاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں نے جو تہمت باندھی ہو وہ میری سطر سے ہٹ جائے اور ایسا نہ ہو کہ میری سطر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ عثمان غنی کی حیا اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ آج عثمان غنی پاجامہ پہنے گا، اپنا پاجامہ مبارک پہنا کر اس کو پہنا، اس کو زیب تن کیا، قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ گئے، تلاوت کرنا شروع کر دی۔ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کر گھر میں گھسائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیوار پر چڑھے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک کوشش اور کرنے لگے کہ کہیں یہ لوگ ان کے خون سے بچ جائیں اور امت مسلمہ میں ایک دوسرے کا خون بہانے کی یہ رسم شروع نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر ان باغیوں کو پکار کر ان باغیوں کو ایک خطبہ دیا اور کہنے لگے او لوگوں، او ایمان والو سنو، میں عثمان غنی تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کیا میں وہ عثمان غنی نہیں ہوں کہ جس کے عقد میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھی؟ کہنے لگے آپ سچ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو اپنی 2 بیٹیاں دی تھی۔ فرمانے لگے کیا میں وہ عثمان غنی نہیں ہوں کہ جب تم مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تھے اللہ کے نبی نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تھی، مسجد نبوی شریف بہت چھوٹی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو شخص مسجد نبوی شریف کے لیے زمین خرید کر دے گا اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر محلات دے گا۔ میں نے یہ مسجد نبوی شریف کے مکانات خرید کر دیے تھے۔ فرمانے لگے خرید کر دیے تھے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ کہنے لگے لوگوں یاد کرو تم مدینہ منورہ کے اندر پیاسے ہوتے تھے، تمہیں یہودی پانی ترسا کر دیتے تھے، تم یہودیوں سے پانی خریدا کرتے تھے، میں نے تمہارے لیے بیر روما کو خرید کر وقف کیا تھا، آج 40 دن سے تم مجھ پر پانی روک کر بیٹھے ہو، تم عثمان غنی کو پانی نہیں پلاتے، عثمان غنی نے تمہارے لیے پانی کے کنویں وقف کیے تھے، میں تو تمہارے لیے غلے خرید کر وقف کیا کرتا تھا، آج تم میری اولاد کو اور میری بیوی بچوں کو بھوکا مارنے پر تلے ہو۔ عثمان غنی فرمانے لگے لوگوں تمہیں یاد نہیں ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا اور جبل ہرا پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنا عصا مبارک گاڑ کر اس پہاڑ پر اپنا عصا مار کر کہا تھا کہ اے پہاڑ تو رک جا، تجھ پر ایک نبی موجود ہے، تجھ پر ایک صدیق موجود ہے، تجھ پر ایک شہید موجود ہے۔ اس دن اس پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر موجود تھے اور تیسرا شہید اس پر میں موجود تھا۔ کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ باغی کہنے لگے سب یاد ہے۔
فرمانے لگے تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کا تمام مال و دولت اٹھا کر 1000 سواروں کا پورا سامان دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر میرے لیے بشارت فرمائی تھی کہ اے عثمان تجھ سے آج کے بعد کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اے لوگوں تم مجھ پر تلوار چلانا چاہتے ہو, مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اللہ نے کسی مسلمان کا خون کرنا کسی کے لیے اجازت نہیں دی. کسی مسلمان کا خون کرنا سوائے 3 وجوہات کے کبھی جائز نہیں ہے. یا تو وہ مسلمان مرتد ہو جائے, یا وہ مسلمان شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ بدکاری کرے, یا وہ مسلمان کسی مسلمان کا خون کرے. میں نے تو نہ کبھی بدکاری کی, میں نے تو نہ کسی مسلمان کا خون کیا, میں تو نہ اسلام لانے کے بعد کبھی اپنے اسلام سے ہٹا. میں نے تو جس ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اس ہاتھ کو کبھی کسی ناپاک چیز کو نہیں لگایا. میرا تو یہ ایمان تھا. لوگوں کو کہنے لگے لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھ مت رنگو, لیکن ظالم لوگ تھے, ان کے سروں پر بھوت سوار تھا, ان کی آنکھوں میں نشہ تھا, ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس تھی, مسلمانوں کی خلافت کے شیرازے کو بکھیرنا تھا. انہوں نے ایک بات نہ سنی اور مکان کا محاصرہ کر توڑ کر مکان میں گھس آئے. ان میں ایک شخص محمد بن ابو بکر تھا. اس نے آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ کر اس کو کھینچنا شروع کیا. فرمانے لگے بھتیجے ایسا مت کر, اگر تیرا والد آج زندہ ہوتا تو اس کو یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا. وہ شخص شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا. ایک شخص کنانا بن بشر آیا, اس نے لوہے کی ایک لاٹھی لے کر ان کے سر مبارک پر مارنا شروع کی. سر مبارک سے خون بہنا شروع ہوا, اپنے پہلو پر گر گئے. ایک اور شخص آیا, اس نے آ کر عمر بن حمد اس کا نام تھا, اس نے تلوار لے کر سینہ مبارک پر بیٹھ کر وار کرنا شروع کیے اور 9-10 زخم سینے پر اور سر پر لگائے. اس کے بعد حماد نامی ایک شخص آیا, اس نے تلوار کا وار کر کر گردن پر وار کرنا چاہا. زوجہ مطہرہ سامنے آئی, انہوں نے اس وار کو اپنے ہاتھ پر روکا تو ان کے ہاتھ کی انگلیاں گر کر نیچے گر گئی کٹ کر, وہ بھی رونے لگی. سیدنا عثمان غنی ان کو تسلی دینے لگے, فرمانے لگے مت رو, اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں افطاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں کرنے والا ہوں. تو ایک شخص آیا, اس نے آ کر آپ کی گردن مبارک پر وار کیا اور آپ خون سے لہولہان ہو چکے تھے اور سر مبارک سے بھی خون بہ رہا تھا. اس نے آ کر آخری وار کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے قرآن پاک کے اوراق سرخ ہو گئے اور آپ کا خون مبارک قرآن پاک کے اوراق پر بکھر گیا. اور قرآن پاک کی جس آیت پر سیدنا عثمان غنی کا خون گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. عثمان تجھے دنیا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا, لیکن رب ان ظالموں کے لیے کافی ہے. اور وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد, مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے لیے پانی کے کنویں وقف کرنے والے, مسلمانوں کے لیے غلے تقسیم کرنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد مبارک دنیا سے 82 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. باغیوں نے ان کا خون کیا, 2 دن تک ان کی لاش نہیں اٹھانے دی. سیدنا ام حبیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زوجہ محترمہ روتی ہوئی باہر آ گئی اور فرمانے لگی ظالموں عثمان کا جنازہ تو پڑھنے دو. سیدنا عثمان غنی کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں مراکز سے لے کر کابل کی سرزمین تک فاتح, مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا, مسلمانوں کے اندر خزانوں کے منہ کو کھولنے والا, راتوں کی تاریکیوں میں اللہ کے حضور رونے والا عثمان غنی, ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں 9 افراد نے پڑھایا اور جنت البقیع میں رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو دفنا دیا گیا. اور اس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں یہ مسلمانوں کے قتل کرنے کی بدترین روایت چل پڑی. اور عثمان غنی نے جس طرح فرمایا تھا کہ ایمان والو جب تم کچھ پر تلواریں نکالو گے تو قیامت تک تمہاری تلواریں چلتی رہیں گی, تم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھ سکو گے. آج تک وہ تلوار نکل چکی. مسجدوں میں مسلمانوں کا قتل, درباروں میں مسلمانوں کا قتل, مسلمانوں کی بازاروں میں مسلمانوں کا قتل, کہیں پر اللہ کے نام پر,
کہیں پر دین کے نام پر، کہیں پر اقتدار کے نام پر، کہیں پر فرقہ واریت کے نام پر، کہیں پر لسانیت کے نام پر آج تک مسلمانوں کی تلواروں پر وہ خون لگا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔